الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين وعلى صحبهم المنتجبين المتقين المخلصين المخلصين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد ایک اور بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد غالب کا ایک مطلع ہے اور وہ مطلع یہ ہے کہ منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی قسمت کھلی تیرے قد و رخ سے ظہور خدا کی قسم اگر نور خدا کسی شکل میں مجسم ہو سکتا تھا تو وہ سوائے پیکر زیبائے مصطفیٰ کے اور کوئی شکل نہیں محمد وآل محمد یہ اور بات ہے کہ رب اکبر کا نور مجسم نہیں ہو سکتا یہ جو مجسم پیکر ہے ان کا یہ پیکر ہی دلالت کرتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے صلوات پڑھ دیجیے کیونکہ خدا محدود نہیں ہو سکتا خدا مجسم نہیں ہو سکتا تو اس لیے مصطفیٰ کا مجسم ہونا دلیل ہے کہ وہ خدا نہیں ہے علی کا مجسم ہونا دلیل ہے کہ وہ خدا نہیں ہے ہاں اگر مجسم ہو سکتا تو پھر اس پیکر کے علاوہ کوئی اور پیکر ممکن نہ تھا ظاہر میں مجسم ہو سکتا تھا تو مصطفیٰ بن سکتا تھا باطن میں مجسم ہو سکتا تھا تو مرتضیٰ بن سکتا تھا لیکن وہ نہ ظاہر میں مجسم ہو سکتا ہے نہ باطن میں مجسم ہو سکتا ہے
بس ان کی نسبت آپس میں یہ رہی کہ یہ عالم خدا ہے، عالم توحید، وہ معلم توحید. ظاہر کا نام مصطفیٰ ہے، باطن کا نام علی. بہرحال یہ تو ذہن علی میں رہے. میں نے یہ نسبت بھی جو قائم کی ظاہر و باطن کی، یہ بھی قرآن ہی کی روشنی میں، اس لیے کہ قرآن مجید نے علی کو نفس نبی کہا. نفس تو باطن ہی میں ہوتا ہے. بہرحال ان کی نسبتیں آپس میں یہ جانے یا خدا جانے. ہم تو بس یہ جانتے ہیں کہ جسے یہ سجدہ کر دیں وہی معبود. اور اگر کوئی معبود ہے تو وہی ہے جو محمد کو محمد بنانے والا ہے. خدا کی قسم یہ وہ مراتب ہیں، یہ وہ منازل ہیں کہ جہاں عقل بشری ناکام ہو جاتی ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ جملہ پہلے ہی کہہ لینے دیجئے کہ انسانیت کی قسم اور الوہیت کی قسم، جو لوگ سرکار رسالت میں آپ کو اپنا جیسا کہتے ہیں، وہ اعمیٰ ہی ہو سکتے ہیں. اعمیٰ یعنی اعمیٰ کی بھی قسمیں ہیں. کچھ وہ اعمیٰ ہوتے ہیں کہ جو بالکل آنکھیں نہیں رکھتے. کچھ وہ اعمیٰ ہیں جو بظاہر آنکھیں رکھتے ہیں مگر اس میں نور نہیں رکھتے. آنکھیں تو رکھتے ہیں مگر ان آنکھوں میں وہ نور نہیں ہے جو کسی نور کو پہچان سرکار رسالت میں آپ کی عظمتیں قرآن مجید میں تلاش کیجئے. مثلا میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ ایک سورہ ہے، سورہ مبارک ہے نون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. اس سورہ کا مشہور نام سورہ قلم ہے. نون والقلم وما یسطرون. ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. یہ وہ سورہ ہے جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ سورہ اقرا کے بعد نازل ہوا، لیکن یہ ترتیب نزولی اس کی بحث الگ ہے. اس سورہ مبارکہ میں وہ اس کی انہی ابتدائی آیتوں میں وہ عظمت پیغمبر بیان ہوئی ہے
جسے اگر انسان سمجھ لے تو نہ جانے کتنی بحثیں علم کلام کی حل ہو جائیں، اور نہ جانے کتنی بحثیں تاریخ کی حل ہو جائیں، سیرت نگاری کے مسائل حل ہو جائیں۔ بہت سے سوالات جو کرتے ہیں لوگ، ان سوالات کا جواب یہاں موجود ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ میں کوئی سنگین بحث چھیڑوں، حالانکہ آج وقت کے دامن میں بھی گنجائش نہیں ہے، اور میری آواز بھی کب تک ساتھ دے گی اور کب تک یہ کھانسی دبک کے بیٹھ سکے گی مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال پہلے یہ ایک دو جملے عرض کر دوں جو روایات میں آئے ہیں۔ ہر ترجمے اور ہر حاشیے میں نہیں ملیں گی یہ روایتیں، مگر یہ روایتیں ہیں۔ پہلا حرف نون، ایک قول تو یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور بظاہر حروف مقطعات میں سے ہے، لیکن ہر بظاہر کا کچھ نہ کچھ بباطن بھی ہوتا ہے۔ بظاہر یہ حروف مقطعات میں سے ہے، بباطن اس کے کئی معنی بیان ہوئے، جن میں سے ایک معنی یہ ہے کہ نون خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآنی ناموں میں سے ایک نام ہے، اور جس روایت میں یہ بیان ہوا کہ نون حضور اکرم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس روایت میں یہ بھی بیان ہوا کہ آگے کا کلمہ جو ہے والقلم، یہ علی کا نام ہے۔ سلامات پڑھ دیجئے محمد۔ ہاں، افسوس یہ ہے کہ اب بہت سے حضرات ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو اس طرح کی روایتوں کو سننا پسند نہیں کرتے، بیان کرنا پسند نہیں کرتے، اس میں تعمق، اس کی گہرائی میں اترنا ان کے لیے ناگوار ہوتا ہے۔ میں عرض کروں کہ ایسے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہر چیز کو غلو پر محمول نہیں کرنا چاہیے، اور قرآن تو وہ کتاب ہے جس کے بطون ہیں، اور بطون کے بطون ہیں، اور بطون کے بطون ہیں، یہاں تک کہ سب سے کمتر روایت یہ ہے کہ کم سے کم 7 بطون ہیں۔ تو اگر اس روایت پر آپ ٹھہر کر غور کریں کہ نون سے مراد ہے ذات مبارک مصطفیٰ، اور قلم سے مراد ہے ذات مبارک مرتضیٰ، تو اس سے بہت سے مطالب کھلیں گے۔ نون سمجھ میں نہیں آتی بات، ایک مبہم مغلق، جیسے معلوم ہوتا ہے ایک بڑا سا شہر ہے جو دیوار سے چاروں طرف سے حصار میں ہے، اور جیسے ہی آتا ہے والقلم، معلوم ہوتا ہے کہ اس دیوار میں در پیدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قلم وسیلہ اظہار علم ہے، قلم وسیلہ اظہار علم ہے۔ علم ظاہر ہوگا کس ذریعے سے؟ قلم کے ذریعے سے۔ قلم ہی وسیلہ اشاعت علم ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نون والقلم نہیں لکھا ہوا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے انا مدینۃ العلم وعلی باب۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ نون والقلم، دونوں کی قسمیں کھائی گئی، نون کی قسم اور قلم کی قسم۔ وما یسطرون،
اور لکھنے والے جو کچھ بھی لکھتے ہیں اس کی قسم. لکھنے والے جو ابھی اگر یہ نہیں ایک ایک لفظ پر ٹھہر کے گفتگو ہو تو ظاہر ہے کہ پھر شب زندہ داری ہو جائے گی. میں تو اسی لیے ٹیلی گرافک لینگویج استعمال کر رہا ہوں. بس اشارات اشارات اشارات. نون والقلم، نون کی قسم، قلم کی قسم، اور جو کچھ لکھنے والے لکھتے ہیں اس کی قسم. گویا تمام سرمایہ علم و دانش کی قسم، کل کے کل سرمایہ علم و دانش کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے میرے مصطفیٰ، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، تم اپنے رب کی نعمت کے سبب دیوانے نہیں ہو. وہ دیوانے ہیں جو تمہیں دیوانہ سمجھتے ہیں. معلوم ہے نا حضور کے مصائب میں، حضور کے مشکلات میں دنیا والے حضور کو مجنون کہتے تھے. قرآن میں ہے، اس مقام پہ بھی ہے، اس سے پہلے بھی. حضور کو دیوانہ کیوں کہتے تھے؟ عجیب بات. یہ دنیا کیسی ہے؟ چونکہ حضور بتوں کا انکار کرتے تھے، کوئی اور سبب تو نہیں تھا. بتوں کا انکار کرتے تھے اور ایک خدائے واحد کی طرف بلاتے تھے. اس پیام توحید کے نشر و اشاعت کے بنا پر آپ کو نعوذ باللہ دیوانہ کہتے تھے. اب آپ سمجھے دنیا والوں کی فہم و فراست. یہ ہے دنیا اور یہ ہیں اہل دنیا. اللہ کی جو بات کرے اسے دیوانہ کہتے ہیں. اور یہ روایت آج بھی چلی آ رہی ہے. غلامان مصطفیٰ میں بھی یہی سلسلہ ہے. جو واقعاً بتوں کا انکار کرے اور توحید سے وابستہ رہے اسے لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں. ایک سے ایک مشورہ دینے کے لیے آ جاتے ہیں. ارے کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے کچھ خیال تو کریے. کیا خیال کریں؟ ارے ذرا ٹرمپ کا تو خیال کر لیجیے. ارے ذرا ارے امریکہ، ارے جرمنی، ارے انگلستان. ارے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیوانگی ہے یہ وہ دیوانگی ہے جو ہمیں مصطفیٰ سے وراثت میں ملی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. دنیا کو پہچان لیجیے، دنیا کو ٹھیک سے پہچانیے. اگر واقعاً اپنے نقش وجود کو لازوال بنانا ہے تو دنیا کو پہچاننا ہوگا. اپنا نقش ہستی کسی ایسے صفحے پہ نہ ابھارنے کی کوشش کیجیے جو خود فانی ہو، جو خود مٹ جانے والا ہو. یہ صفحہ عرضی، یہ صفحہ مادی، یہ مٹ جانے والا ہے. اس پر کوئی نقش ابھارنے کی کوشش نہ کریں. نقش ابھاریں تو اس صفحہ ہستی پر، اس سینہ ہستی پر، اس لوح ہستی پر جہاں نقش دائمی رہے. اور پھر کسی اور قلم سے نقش نہ بنائیے گا. مداد ہو روشنائی ہو تو روشنائی عشق خدا، قلم ہو تو قلم مودت محمد و آل محمد.
اگرچہ ادھر میں کئی مجلسوں میں یہ جملہ دہرا چکا ہوں، لیکن پھر آج دہرا رہا ہوں اس وقت اور عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ آپ کے اور ہمارے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، من عرف اللہ احبہ ومن عرف الدنیا زہد فیہا۔ جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جو دنیا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا۔ حقیقت میں ایک فارمولہ ہے، دنیا کو آپ حقیقت میں پہچان لیں گے تو دنیا سے نفرت ہوتی چلی جائے گی، خدا کو پہچانتے چلے جائیں گے تو خدا کی محبت میں اضافہ ہوتا چلے گا۔ وہاں صفات ایسے ہیں، یہاں خصلتیں ایسی ہیں۔ تو یہ ہے دنیا کے، خدا کی بات کیجئے تو لوگ دیوانہ کہتے ہیں۔ اور بتائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور کون سی بات تھی ایسی جس کی بنا پہ نعوذ باللہ کوئی آپ کو دیوانہ کہہ سکتا، مجنون کہہ سکتا؟ سیرت سامنے، واقعات زندگی سامنے، تاریخ سامنے، بلکہ تمام انبیاء کی سوانح عمریاں ایسی ہیں کہ جن تک تاریخ کی روشنی اس طرح نہیں پہنچی جس طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ۔ کہ ایک ایک واقعے پر تاریخ کی بھرپور روشنی پڑتی ہے۔ یعنی ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ما قبل تاریخ و ما بعد تاریخ یہ حد فاصل ذات مصطفیٰ ہے۔ کسی پیغمبر کی تفصیلی حیات، سوانح عمری، واقعات اس طرح نہیں ہے تاریخ سے ثابت جس طرح ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ فرمائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ دیکھیں کون سا ایسا وقت، کون سی بات ہے، کون سی ادا ہے، کون سی سنت ہے، کون سی سیرت ہے، آپ کی عادتوں میں کون سی عادت ہے ایسی، آپ کے اوصاف میں کون سے اوصاف ہیں ایسے جس کی بنا پہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ کوئی کہہ سکے کہ یہ دیوانے ہیں، مجنون ہیں، سوائے اس کے کہ بتوں کا انکار اور توحید کی دعوت۔ اچھا، وہ بتوں کا انکار بھی کیا کہہ کے، کیوں کہہ کے؟ دلائل کے ساتھ۔ ابھی یہ جو تم نے بنا کے رکھا ہے، تم نے انہیں بنایا ہے یا انہوں نے تمہیں بنایا ہے؟ تم اپنی عقل سے تو کام لو۔ جو خود عقل کی طرف توجہ دلائے اسی کو مجنون ہونے کا کہنا، یہ ہے دنیا۔ اب پہچان رہے ہیں آپ دنیا؟ جو تمہاری عقلوں کو بیدار کرے اسی کو تانا دیا جائے دیوانگی کا، یہ ہے دنیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے جوانوں، بچوں؟ اب ظاہر ہے میری زبان یہی ہے، یہ جو بچے یہاں لندن میں پروان چڑھے ہیں یہ ہماری زبان نہیں سمجھ پا رہے ہوں، یہ ماں باپ پہ فرض ہے کہ میری تقریر کا ترجمہ انہیں سنا دیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ ذرا ہم آہنگ طور پر بلند صلوات پڑھیں محمد۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں کہا گیا کہ اے مصطفیٰ آپ اپنے رب کی نعمت سے وما انت بنعمت ربک ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، اور آپ کے لیے تو نامتناہی اجر ہے، اللہ کی طرف سے وہ اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایک ایک فقرہ غور طلب ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بتحقیق، بے شک، بلا ریب آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ،
ان قریب اے حبیب آپ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے ایکم المفتون، تم میں سے کون حقیقت میں دیوانہ ہے۔ سورہ اسی انداز سے آگے بڑھتا ہے۔ اب پورا سورہ تو نہیں سناؤں گا اس وقت، کیونکہ میرا ذوق بھی ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر طبیعت ایسی جم جاتی ہے، اس میں اتنی شیرینی ہے، اتنی جاذبیت ہے، اتنی کشش ہے کہ ہر لفظ جو ہے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد، آگے تشریف لے آئیں، آگے تشریف لے آئیں۔ محمد والے محمد صلوات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد بآواز بلند صلوات۔ ایک اور بلندر صلوات پڑھ دیں۔ ٹھہر کے ذرا، اب ایک ذرا سا سنگین بحث ہے مگر جلدی سے میں 2-3 منٹ میں اس کو ادا کر دوں گا انشاءاللہ، بس توجہ رہے۔ مختلف انداز سے سوچنے والے مختلف سوالات ابھارتے رہتے ہیں، اٹھاتے رہتے ہیں۔ اس میں سے ایک گروہ وہ ہے جو حضور علیہ السلام کے سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھے بھائی، بالکل ہماری طرح تھے بھائی، یہ تو اللہ کا لطف و کرم تھا کہ اس نے وحی ان پر نازل کی۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ایک ایک جملے میں ایک ایک بحث سمٹی ہوئی ہے۔ کسی کلاس میں 100 بچے ہوں اور کوئی ٹیچر آئے اور بغیر امتحان لیے ان میں سے کسی ایک کو کوئی بڑا انعام دے دے، دنیا کیا کہے گی اس ٹیچر کے بارے میں؟ عدالت تو گئی نا، عادل تو نہیں ہوا بھائی۔ 100 بچے ہیں کلاس میں، یہ 100 بچے ہیں کلاس میں، آپ نے انعام دیا، اعزاز دیا، کوئی اہمیت کسی ایک کو دی، کیوں دی؟ باقی بچوں کا کیا قصور تھا؟ اگر آپ نے امتحان لیا ہوتا یا کسی خاص صفت کی بات کی ہوتی کہ جس میں یہ صفت ہوگی، کلاس میں آئے، معلوم سب ایشین بچے تھے، کہا جو سب سے اچھی برٹش انگلش بولے گا ہم اسے انعام دیں گے۔ اب وہ صاحب آکسفورڈ کے لہجے میں کوئنز انگلش، تو وہ جناب والا جو بولنے لگا اس کو آپ نے انعام دے دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ سبھی جو تھے وہ ایسے تھے جو تھینک یو کو تھنک یو کہنے والے تھے۔ جو نالج لکھا ہوا تھا اسے کہہ رہے تھے کنو لد گئے۔ میں لطیفہ کوئی نہیں کر رہا ہوں، برداشت کیجیے۔ اور اسی میں سے آپ نے کسی کو انعام دے دیا۔ لکھا تھا انٹلیکچوئل پڑھ رہے تھے، انٹل کا چول، آپ نے انعام دے دیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ آج بچے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی بھی تقریر کر سکتے ہیں۔ ہاں میں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ سب لطیفے یاد رکھنا تو بحثیں یاد رہیں گی، جو بات کہہ رہا ہوں وہ یاد رہے گی۔ یہ 100 بچے ہیں، سب وہ ہیں جو تھینک یو کو تھنک یو کہنے والے ہیں۔ ان کو کس لیے انعام دیا آپ نے؟ ٹھیک ہے، اگر سب برابر ہے، کوئی ایک تو ہو جس میں امتیاز ہو۔ اللہ خدا کی قسم، روح زمین پر جو عالم انسانیت میں یا خلق خدا میں جتنے مخلوقات ہیں، وہ اگر خدا کو خدا مانتے ہیں تو عادل مانتے ہیں،
ظالم نہیں مانتے، غیر عادل نہیں مانتے. وہ خدا جو عادل ہے وہ بغیر کسی ذاتی صلاحیت اور استعداد کے کسی کو کچھ عطا نہیں کرتا. اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں وہ عظمت تھی، وہ وسعت تھی، وہ گہرائی تھی، وہ بلندی تھی، وہ نورانیت تھی، وہ شفافیت تھی، وہ لطافت تھی کہ جو اس خدائے حکیم و علیم و قادر و توانا اور خدائے لطیف کے پیغام کو قبول کر سکتی تھی. اگر یہ نہ ہوتا، اگر حضور میں ذاتی صلاحیت و استعداد نہ ہوتی تو جبرائیل انہی کے پاس نہ آتے. اب بچوں کو سمجھانے کے لیے کیسے کیسے مثالیں دوں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. مثال ہی ہے، حکیمانہ و فلسفیانہ بحث و کلامی بحث اپنی جگہ. بچے یہ یاد رکھیں گے کہ یہ جو ڈرون ہے یہ تو کہیں بھی اتر سکتا ہے. جو ڈرون سے ذرا بڑا ہیلی کاپٹر ہوتا ہے اس کے لیے ہیلی پیڈ ضروری ہے. اس سے بڑا اگر کوئی بوئنگ ہے اس کے لیے وہ ہر ہیلی پیڈ پہ نہیں اتر سکتا، اس کے لیے پراپر کوئی ایئرپورٹ چاہیے. اچھا، وہ جو عام طور پر سیویلینز کے استعمال کے لیے ایئرپورٹس ہوتے ہیں اور رن وے ہوتے ہیں، ان پہ بہت سے جہاز آتے جاتے ہیں، کارگو کے اور پیسنجر جہاز. لیکن یہ جو جنگی جہاز ہیں جو ایٹم بم لے کے اڑتے ہیں یہ ان پر نہیں اتر سکتے، نہ وہاں اتر سکتے ہیں نہ وہاں سے ٹیک آف کر سکتے ہیں. ان کے ٹیک آف کرنے کے لیے بھی الگ ایئرپورٹ اور رن وے چاہیے اور اترنے کے لیے بھی الگ رن وے چاہیے. تو جناب والا جبرائیل کے اترنے کے لیے اور وہ بھی وہ جبرائیل جو نور کلام خدا لے کر اتر رہے ہیں، جو وحی الہی کے امین ہو اور وحی الہی لے کے اتر رہے ہوں، کسی بھی دل پہ نازل ہو جائیں گے. کسی کے پاس بھی آ جائیں گے، کسی کے پاس آ جائیں گے، ممکن نہیں ہے. اس لیے وہ حدیث ضعیف نہ سمجھیں، وہ حدیث ایک حقیقت کو بیان کرتی ہے. یہاں خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ نے پہلے اپنی تمام خلقت کو دیکھا، سب میں بہتر مخلوق قریش کو پایا، پھر قریش میں تمام قبیلوں کو دیکھا، سب سے بہتر قبیلہ بنی ہاشم کا پایا، پھر بنی ہاشم میں سلبوں کو دیکھا، سب سے نورانی سلب عبد المطلب اور عبداللہ کی تھی. اور میں عرض کروں گا کہ پروردگار پیغمبر کی یہ حدیث آگے بڑھتی ہے اور روشنی ڈالتی ہے کہ اگر سلب محمد عبداللہ ابن عبد المطلب سے جناب پیغمبر کو پیدا ہی کرنا تھا تو پھر جناب عبداللہ کو باقی بھی رکھتا پیغمبر کی ولادت کے بعد تک، تاکہ وہ اپنے بچے کو اپنی آغوش میں پروان چڑھا سکتے. لیکن ان کو پہلے اٹھا لیا. محمد در یتیم کی حیثیت سے پیدا ہوئے تاکہ یہ بھی معلوم ہو سکے کہ عبداللہ کے بعد اگر کوئی عظیم شخصیت تھی تو وہ تھی جو عبداللہ کے در یتیم کو اپنے آغوش میں لے کر پروان چڑھانے والی تھی، جس کی نسل سے ولایت کا سلسلہ جاری.
پاکیزہ خاندان ہو، ایسا عظمتوں کا شجرہ ہو، شجرہ اقدار و مکارم اخلاق، وہیں مصطفیٰ پیدا ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ یاد رکھیے جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار رسالت مآب کی ذاتی عظمت ہے، ٹھیک ہے، یوں تو ذاتی کسی کا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے سب خلق خدا ہے، وہ اپنی جگہ، جو کچھ بھی کائنات ما سے واللہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، زمین دا آسمان، عرش مخلوق ہے، کرسی مخلوق ہے، قلم مخلوق ہے، لوح مخلوق ہے، سب کچھ مخلوق ہے، ایک خالق ہے، بس ایک، اور وہ ہے ذات ذوالجلال، جسے جو کچھ عطا کرتا ہے وہی عطا کرتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں سرکار رسالت مآب کی نسبت سے جو آیتیں ہیں، جہاں حضور کو امتیازی حیثیت سے کچھ عطا کیا ہے، وہاں کہا ہے کہ یہ ہم نے عطا کیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر آپ کو عطا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسی اور بہت سی اور آیتیں ہیں۔ یہاں کہا گیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تم خلق عظیم پر فائز ہو۔ یہ نہیں کہا گیا ہم نے تم کو خلق عظیم پہ فائز کیا۔ حضور کے کردار اور حضور کی ذات و صفات کی اصالت اس آیت میں ظاہر ہو رہی ہے۔ گواہ کون؟ گواہی کون دے رہا ہے؟ گواہی خدا دے رہا ہے نا، وہی خدا جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر دیا، وہی خدا کہہ رہا ہے کہ تم ہو تم جو خلق عظیم پہ فائز ہو، وہی خدا جس نے کہا ہم تمہیں معراج پہ لے گئے، وہ کہہ رہا ہے تم عظمتوں کے مالک ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ یہ ایک باب ہے سمجھنے کا کہ قرآن مجید سے وہ آیتیں تلاش کیجئے جہاں اللہ نے حضور کی ذاتی سیرت اور عظمت اور ذاتی کردار اور آپ کی ذات اور آپ کے اوصاف کو سراہا ہے۔ وحی ہم نے نازل کی، کوثر ہم نے عطا کیا، معراج پر ہم لے گئے، رسول ہم نے بنایا، مگر خلق عظیم پر تم فائز ہو۔ صلوات پڑھنے محمد والے۔ میں کیا عرض کروں، کبھی کبھی میرا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے بہت، کیوں یوں ہی؟ ہاں یہ میری دیوانگی ہے، مگر دیوانگی عشق محمد ہے۔ بعض ایسے لوگ گزرے ہیں اور ہیں، نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ، خاکم بدہن، میں کہتا ہوں نقل کفر نہ باشد۔ حوالہ دے رہا ہوں کہ جرا والا کہتے ہیں کہ رسول اللہ آخر اسی معاشرے میں تو پیدا ہوئے تھے، وہ جاہلیت کا معاشرہ، تو یقین کیجئے کہ وہ جو جاہلیت کا معاشرہ تھا تو نصف سے زیادہ یا کم سے کم نصف اوصاف و خصائص تو آپ میں وہی جاہلیت کے تھے۔ ایسے قلم کو بھی جلانے کا جی چاہتا ہے، صاحب قلم کو بھی جلانے کا۔ اب میں نام نہیں لے سکتا، یہ جملے لکھے کن لوگوں نے، ہاں کم سے کم نصف خصائل تو آپ میں مجاہد، اس لیے کہ جس معاشرے میں تو کہتے نہیں کہ بھائی آدمی جس معاشرے میں ہوتا ہے اس معاشرے کی باتیں تو اس میں پائی جاتی ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ مصطفیٰ کبھی جاہلیت کے معاشرے میں نہیں رہے،
جاہلیت جس معاشرے کا لقب ہے وہ معاشرہ وہ ہے جو مصطفیٰ سے ہمیشہ الگ رہا. مصطفیٰ توحیدی معاشرے میں رہے، مصطفیٰ ابراہیمی معاشرے میں رہے، مصطفیٰ ہاشمی معاشرے میں رہے، مصطفیٰ اسماعیلی معاشرے میں رہے، مصطفیٰ جبرائیلی معاشرے میں رہے. وہ معاشرہ جو دامن مصطفیٰ کو نہ تھام سکا وہ جاہلیت کا شکار تھا. اگر یہ جملہ میں نے پڑھا نہ ہوتا تو عرض نہ کرتا. وہ کسک رہتی ہے نا، ایک ناسور سا بن جاتا ہے. کیا جملہ لکھا نادان نے؟ کیا جملہ لکھا جاہلیت کے بیٹے نے؟ نصف سے زائد خصوصیتیں تو دور جاہلیت کی تھی. یعنی وہ ایک دور تھا نا. مثلاً اب وہ دور جاہلیت میں خصوصیتیں بھی دکھائی جاتی ہیں کہ وہاں جناب لوگوں میں صبر تھا، لوگوں میں برداشت تھی، لوگوں میں علم قیافہ تھا، علم عیافہ تھا، علم فراست تھی، لوگوں میں سخاوت تھی، حاتم طائی، اقدار، مکارم اخلاق بہت تھے اس جاہلیت کے زمانے میں بھی رہے ہوں گے. یہ ان کے خصوصیات نہیں تھے، ان کی خصوصیتیں کچھ اور تھیں. ان کی خصوصیتیں یہی تھیں کہ وہ بت پرست تھے. یہ جو کچھ بھی خصوصیتیں تھیں، صبر کی، سخاوت کی، آگہی کی، تحمل کی، یہ سب خصوصیتیں اس لیے تھیں کہ وہ اس شہر میں رہتے تھے جہاں درمیان میں مصطفیٰ کا گھر تھا. اسے صرف نثر میں شاعری نہ سمجھیے گا، یہ جملے ہیں نا، اس کی تشریح کیجیے گا تو بہت کچھ ثابت ہو جائے گا. کبھی کبھی عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کے تحت پروان چڑھتے ہیں. کبھی ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے جو معاشرے کو بدل دیتی ہے. کبھی کبھی ایک شخصیت ایسی ہوتی ہے جو معاشرے کو بدل دیتی ہے. اب یہ تو انسانی تاریخ میں دیکھ لیجئے، غیر مسلموں میں دیکھ لیجئے. پورا ملک کوئی خاص سوچ لیے بیٹھا ہے، ایک شخص ابھرتا ہے، ایک نیا نظریہ دیتا ہے، پھر قوت کے ساتھ اس کی تبلیغ کرتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ پورا معاشرہ، پورا ملک جو ہے اس نظریے کو قبول کر لیتا ہے. پھر وہاں انقلاب آ جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ نہ سمجھیے کہ سب انسان ایک جیسے ہوتے ہیں اور یہاں ٹھہر کے سب کہیں گے ہاں سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے. لیکن جیسے ہی پیغمبر کی بات ہوگی ہاں وہ تو ہمارے ہی جیسے تھے. ابھی اس سے پہلے مجلس میں عرض کر چکا ہوں، یہ جملہ اپنا ہی جملہ میں دہرا رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. وہ بھی اس لیے کہ بچوں ہی کو یاد رہ جائے گا. یہ مثالیں جیسے ایئرپورٹ کی مثال یاد رہے گی ویسے یہ مثال بھی یاد رہے گی. یہ دنیا میں یہ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ ہمارے جیسے تھے، یہ لوگ ہمارے ہی جیسے تھے. یہ بحث بہت گہری ہے. ہم تو اسے بہت ہلکی کر کے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ہمارے ہی جیسے تھے، یہ تو کھرچ کے ذہن سے نکال دیجئے، اس لیے کہ یہ ایک باطل نظریہ ہے. اللہ نے کوئی شے ایک جیسی نہیں پیدا کی. انسان تو انسان ہے، کوئی شے اللہ نے ایک جیسی نہیں بنائی. ایک جیسی چیزیں وہ بناتا ہے جس کی قدرت محدود ہو. سنو ہم سے توحید سنو. نبوت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک توحید سمجھ میں نہ آئے. ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک نبوت سمجھ میں نہ آئے. جس کی قدرت محدود ہو وہ ایک جیسی چیزیں بناتا ہے، جس کا علم محدود ہو وہ ایک جیسی باتیں کرتا ہے،
جس کا علم نامتناہی ہو، قدرت نامتناہی ہو، حکمت نامتناہی ہو، وہ کبھی دو چیزیں ایک جیسی بنا ہی نہیں سکتا. اس کی شان قدرت کے خلاف ہے. ارے بہت سے شاعروں میں طبقات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. کوئی شاعر ہوتا ہے جس نے دو چار جوانی میں طبیعت جو تھی پرفروغ تھی، جوش تھا، مطالعہ تھا، کریٹیویٹی تھی، ذہن تازہ تھا، زندہ تھا، 100-200 غزلیں کہہ لی، اور اس کے بعد 50 سال تک خاموش، کوئی نیا شعر ہی نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سب جو کریٹیویٹی تھی ختم ہو گئی. اب ہر محفل میں وہی سنا رہے ہیں. ہاں ایسے بڑے بڑے نمونے آپ جانتے ہوں گے. میں نے آپ کی طرف اشارہ اس لیے کیا کہ آپ پہچانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو جناب 50 برس 60 برس پہلے کا جو کلام ہے سنتے چلے جائیے. اور آپ لوگوں کو بھی داد دیتا ہوں. ان سے زیادہ تو آپ کو داد دیتا ہوں. وہ سناتے رہتے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں، اور ہر مرتبہ ماشاءاللہ تازگی سے سنتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے، یہ تازگی ان کے کلام کی ہے نہیں ہے، یہ تازگی تو ذکر مبارک کی ہے جو اہل بیت کا ذکر ہے، خدا کا ذکر، محمد اور آل محمد کا ذکر، علی اور آل علی کا ذکر، حسین کا ذکر. یہ وہ اذکار ہیں جو کبھی فرسودہ نہیں ہو سکتے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. بہرحال ایک یہ شاعر، ایک قسم یہ ہوئی کہ بھئی کہہ لیا شعر سناتے پھر رہے ہیں. دوسرے شاعر بھی ہوتے ہیں جو ان سے بڑے جینیس ہوتے ہیں، اور تاریخ میں مثال موجود ہے. فارسی کے ایک شاعر کی مثال مجھے یاد آ گئی، عرفی بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا شاعر ہے، سینکڑوں شاعروں کا ایک شاعر ہے. آج بھی عرفی کا دیوان پڑھ کے نہ جانے کتنے شاعر بن سکتے ہیں. جینیس. اور کم عمری میں انتقال ہوا. میرا خیال ہے یہ 28-29 سال کی عمر تھی جب انتقال ہو گیا اس کا. عاشق محمد و آل محمد، عاشق علی، جس نے سمجھیے کہ چشم مشیت میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کہی تھی کہ تم مجھے کہیں بھی موت دو میں پہنچوں گا نجف. میں نجف پہنچوں، میں جاؤں گا وہاں، میری منزل وہ ہے. یہ عرفی کا دیوان چوری ہو گیا. تو اس کے جو معاصرین تھے وہ آئے، بڑے بڑے شاعر، جینیس، بزرگ، سب گویا پرسہ دینے کے لیے آئے. حقیقت ہے کسی شاعر کا دیوان غائب ہو جائے اس کے لیے تو صدمہ ہے. جوان بیٹے کی طرح، جیسے خدا نخواستہ کسی کا جوان بیٹا گزر جائے، ویسے ہی دیوان یا تصنیف کسی کی کتاب، کسی کی ریسرچ تھیسس غائب ہو جائے. آپ سوچئے، آپ محنت کریں کسی بھی فیلڈ میں اور آپ کی جو تھیسس ہے وہ غائب ہو جائے، کیا گزرے گی؟ تو لوگ پرسہ دینے کے لیے آئے گویا. وہ تھا جینیس، انہوں نے اپنی طرح کا سمجھا تھا. یہ جب آئے دل میں تو خوش ہو رہے تھے کہ اچھا ہوا دیوان جناب کا چوری ہوا. ظاہر میں وہ کہنے آئے تھے کہ بھائی بڑا افسوس ہوا. انہوں نے کہے گا افسوس، ارے چور ایک دیوان لے گیا، ایسے سینکڑوں دیوان میرے ذہن میں موجود ہیں. تو یہ ہوتے ہیں کہ جس محفل میں کہیے نیا کلام لے کے حاضر ہوں گے، جس بزم میں کہیے نیا کلام لے کے حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ جب عام انسانوں میں یہ مثالیں موجود ہیں کہ کوئی خلاق کسی دو بزم میں ایک جیسا کلام پیش نہیں کرتا، تو جو خالق این و آ ہے، یہ ممکن کیسے ہے کہ پروردگار دو چیزیں ایک جیسی پیدا کر دے؟ ذہن میں راسخ ہو رہی ہے بات. اور اس کی سادہ سی سامنے کی مثال کیا ہے جو بچوں کو یاد رہے گا، بھول ہی نہیں سکتا. کوئی بچہ ہو، بڑا ہو،
کوئی نہیں بھول سکتا۔ قرآن مجید میں سورہ قیامت میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن ہم ویسے ہی آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ یہ جو انگلیاں ہیں نا آپ کی پوریں، کتنے انسان ہیں کرۂ ارض پر؟ کسی دو انسان کی ایک جیسی نہیں۔ یہ ایک سچائی ہے نا، سائنٹیفک ریئلٹی ہے۔ اور اسی طرح آپ شریفوں کو تو نہیں پہچانتے، مجرموں کو پہچانتے ہیں۔ یہ طریقہ وہ ہے جو مجرموں کو تلاش کرنے کا طریقہ بنا لیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسے ہی کو تلاش کرتا ہے۔ خیر، کبھی کبھی اچھے مقصد سے بھی تلاش کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اب یہ بحث میں یہاں آگے نہیں بڑھاؤں گا، میں بس اتنی بات کہہ دوں کہ یہ مثال ہے روشن۔ کرۂ ارض پر جتنے انسان ہیں کسی کی یہ پورے ایک جیسی نہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ، اس کی قدرت نامتناہی ہے، اس کا علم نامتناہی ہے۔ کسی کو کوئی دو چیزیں تو اس نے ایک جیسی نہیں بنائی، محمد کو ہمارے جیسا بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلوات پڑھیے محمد۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ تصور دل دماغ سے کھرچ کے نکال دیں۔ وہ ہمارے جیسے تھے، وہ ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ ہم سے بہت بلند تھے۔ اللہ ان کے کردار کی گواہی دیتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ دلیل کہ یہ حضور کی ذاتی صفات کی تعریف خدا کر رہا ہے، یہ نہیں فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں خلق عظیم پر فائز کر دیا۔ چونکہ مصطفیٰ خلق عظیم پر فائز تھے، اور اسی رتبے کو جسے خلق عظیم قرآن کہہ رہا ہے، ہم علم کلام کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ گویا عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز تھے۔ چونکہ وہ عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز تھے، اس لیے ان پر آخری پیغام خدا کا نازل ہوا، اس لیے وہ مقام ختم نبوت پہ فائز ہوئے، اس لیے وہ رحمت عالم بنائے گئے، اس لیے رسالت ان کی ذات میں منحصر ہوئی، اس لیے نبوت انہی سے شروع ہوئی، انہی پہ ختم ہوئی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس گفتگو تمام کر رہا ہوں، گفتگو تمام، بالکل تقریر ختم ہو گئی۔ حضور کے اخلاق کی بات ہو رہی ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، حضور کی تعریف ہوتی ہے، اہل بیت کی تعریف ہوتی ہے، اور اس کے بعد واہ واہ سبحان اللہ، مقرر نے تقریر کی اور اس کا انعام وہیں مل گیا واہ واہ سبحان اللہ کی شکل میں، اور اس کے بعد دامن جھاڑ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دامن جھاڑ کے نہ جائیے گا، گرہ میں کچھ باندھ کے لے کے جائیے گا۔ میں نے محاورتاً یہ زبان استعمال کی، مجھے یقین ہے کہ یہاں سے جو اٹھ کے جائے گا وہ خالی دامن لے کے نہیں جائے گا، لیکن ایک دو حدیثیں حضور کی سن لیجئے جو کلید ہیں، جس سے آپ بھی اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آمادگی ہے نہیں؟ ہے آمادگی؟ حضور تو اس بلندی پر ہیں کہ اس بلندی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن انہوں نے ہمیں بھی بلندیوں کے راستے دکھائے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں ایسے فارمولے دیے ہیں کہ انسان بلند سے بلند تر ہو سکتا ہے اگر اس کا پابند ہو جائے۔ مثلا ایک ہی چیز، بس ایک یا دو مثالیں دوں گا اور اس کے بعد دست دعا بلند کروں گا۔ حضور کا ایک ارشاد ہے جو ہم تک پہنچا ہے حضرت امام حسین ابن علی کے توسط سے، یعنی اس کے راوی امام حسین ہے، اس کے راوی امام زین العابدین ہے، اس کے راوی امام علی ابن ابی طالب ہے۔
یعنی حضرت علی ابن الحسین بیان کرتے ہیں امام حسین سے، امام حسین بیان کرتے ہیں امام علی ابن ابی طالب سے، اور بعض روایتوں میں امام حسین براہ راست پیغمبر سے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی انسان کے اسلام کے بہترین رتبے پر فائز ہونے کی ایک کلید یہ ہے کہ جو چیزیں، جن چیزوں سے وہ کنسرن نہیں ہے، جو چیزیں اس سے کنسرن نہیں ہیں، اس کو وہ ترک کر دے۔ سادہ سی بات ہے۔ جب آپ دیکھیے ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا ہم و غم، ہمارا وقت، ہماری زندگی، ہمارا روپیہ پیسہ کتنا ضائع ہوتا ہے ان چیزوں میں کہ جن سے واقعاً ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اپنا کردار سنوارنے کے بجائے دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ سوچ رہے ہیں آپ؟ اگر اس ایک چیز کا انسان پابند ہو جائے، جو چیز مجھ سے متعلق نہیں ہے اس کے بارے میں کیا سوچنا، جو چیز مجھ سے متعلق نہیں ہے اس کے بارے میں کیا گفتگو کرنا۔ لوگ گفتگو کرتے ہیں الا ماشاء اللہ، گھنٹوں باتیں کریں گے، اس میں مغز سخن کچھ نہیں ہے، کام کی بات کچھ نہیں، کچھ نہیں، نہ مغز سخن، نہ جان سخن، نہ روح سخن، نہ قلب سخن، کچھ نہیں، گفتگو کیے جا رہے ہیں، الفاظ کا زیاں۔ اور یہ الفاظ کا زیاں نہیں ہے، آپ کے انفاس کا زیاں ہے، آپ کی زندگی کا زیاں ہے۔ جو آپ بول رہے ہیں انرجی ہے نا، یہ آپ کی انرجی ضائع ہو رہی ہے یا کام آ رہی ہے؟ یہ جو مشت غبار نصیب ہے آپ کو، یہ آپ کا بدن کام آ جائے تو اکسیر، نہ کام آئے تو خاک۔ اگر یہ کام آ جائے تو اکسیر، نہ کام آئے تو خاک۔ تو آپ اکسیر بننے کی کوشش کیجئے، آپ خدا سے دعا کیجئے کہ پروردگار ہمیں عرفان مصطفیٰ عطا فرما، پروردگار ہمیں مصطفیٰ کے توسط سے اپنی توحید کی معرفت عطا فرما، پروردگار ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جو سلسلہ ولایت قائم ہوا، اس سلسلہ ولایت کی معرفت عطا فرما۔ دیکھیے کیا پروردگار عالم کی حکمت ہے، جس تاریخ میں ولادت پیغمبر ہوئی اسی تاریخ میں ولادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ گزشتہ برسوں میں جملہ کہہ چکا ہوں میں کہ گویا آج یہ جو ہے وہ مطلع نیرین ہے، جشن میلاد نورین ہے، جشن میلاد صادقین ہے۔ اب یہ جملہ میرا نہیں، یہ بہت مشہور جملہ ہے۔ جملہ یہ ہے کہ صادقین یعنی دو صادق، دو صادقوں میں ایک فرق ہے، اور ایک امتیاز یہ ہے مصطفیٰ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے جس نے کافروں سے اپنے کو صادق منوایا، اور امام صادق وہ ہیں کہ جنہوں نے منافقوں سے اپنے کو صادق منوایا۔ انہوں نے کافروں سے اپنے کو صادق اور امین منوایا، انہوں نے منافقوں سے خود کو صادق و امین منوایا۔ وہ صاحب نبوت، یہ صاحب ولایت، وہ صاحب رسالت، یہ صاحب امامت۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے صادقین، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام، معبود تجھے واسطہ ہے مرکز دائرہ عصمت ذریت مصطفیٰ یعنی بی بی فاطمہ زہرا کا۔
پروردگار ہمارا رشتہ ہمیشہ توحید حق صمدی سے برقرار رہے، ہمارا رشتہ ہمیشہ مقام ختم نبوت سے استوار رہے، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہے۔ پروردگار ہمارے معاشرے میں علم اور عرفان اور تقوی کو فروغ عطا فرما، ہمارے جوانوں کا مستقبل روشن رہے، امت اسلامیہ کا مستقبل روشن رہے۔ پروردگار مرجعیات رشیدہ کی حفاظت فرما، معبود رہبر معظم امت اسلامی مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی کو اپنی حفظ و امان میں رکھا۔ پروردگار ان کے ہاتھوں سے اپنا اسلام کا پرچم بلند فرما، پروردگار مسلمین کو سرفراز فرما، پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رأفت و عدالت کا پرچم فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔